السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والے تمام چیمپئن لیڈرز کو میرا سلام. میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں. میرا محمد حذیفہ صادق اور تعلق پاکستان کے انتہائی خوبصورت ترین شہر کے بی کے چارسدہ اور کوالیفیکیشن ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس. پچھلے 9 منتھ سے ایکونیکس پلیٹ فارم جس کا میں اور آپ سب حصہ ہے اس پر ایز اے ہوسٹ اینڈ ایز اے پریزنٹر ایز اے لیڈر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. یہ لیڈرز آج کے سیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از سکسیس. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں سکسیس کی کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے, ہم نے کامیاب ہونا ہے, ہم نے کار اچیور بننا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن بیسیکلی سکسیس ہوتی کیا چیز ہے, کامیابی ہوتی کیا ہے, یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے. لیکن سر کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں آپ تمام لیڈر سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیموں کو انفارم کریں کہ ہم لائیو ہو چکے ہیں اور جلدی سے جو ہے نا سیشن کا حصہ بنیے اور جتنا آپ سے ہو سکے لنک کو جو ہے نا فارورڈ کریں گروپس میں تاکہ آپ کے تمام لیڈرز جو ہے نا باقاعدہ آج کے سیشن کا حصہ بنے اور آج کے سیشن کو جو ہے نا اٹینڈ کریں. سیشن کے چند رولز میں آپ کو بتاتا جاؤں. آپ لوگوں کے مائکس آپ سب کو پتہ ہے کہ آلریڈی میوٹ کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور چیٹ باکس اوپن ہے لیکن دوران سیشن آپ لوگوں نے چیٹس بالکل نہیں کرنا. آپ نے جو ہے نا فوکس اسکرین پہ دینا ہے, آپ نے فوکس سیشن پر دینا ہے, اور اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کو انشاءاللہ ٹائم دیا جائے گا, ادروائز سیشن اینڈ ہو گیا تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر کم از کم نیٹ کا ایشو نہ ہو, ساتھ میں آپ ہینڈز فری یا ہیڈ فون جو ہے نا لازمی یوز کریں, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میرا اور آپ کا ساتھ جو تھا وہ یہی تک تھا. انوائٹ کرنا چاہوں گا میں اپنے آج کے ہوسٹ کو, آج کے پریزنٹر کو, سر مرتضی امان صاحب کو, ایک خوبصورت شعر کے ساتھ. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لگا کر آگ سینوں میں چراغوں کو ہم جلاتے ہیں, لگا کر آگ سینوں میں چراغوں کو ہم جلاتے ہیں, اگر ہو منزل کی جستجو تو راہی ہم بناتے ہیں. ارے اوروں کی مرضی کا جینا بھی کیا جینا, آؤ تمہیں تمہاری مرضی کا جینا ہم بھی کنیکس والے سے گاتے ہیں. تو میں مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں سر مرتضی امان کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, صدق اللہ العظیم. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. آنے والے تمام لیڈرز کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, بخیر اگلے وایا اینڈ السلام علیکم. یقیناً آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا اچانک آپ نے ٹریننگ کیسے ارینج کیا. تو آج الحمدللہ میں آیا ہوں چارسدہ, ماشاءاللہ حذیفہ بھائی کے ساتھ ہوں, ان کے آفس میں آج میں بیٹھا ہوں. تو سوچا آج یہاں سے لائیو آپ لوگوں کو کچھ ٹکس اینڈ ٹیکنیک سکھاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے. جناب آج کی ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر زیادہ تر نیو ممبرز بھی جوائن ہوئے ہیں, اولڈ بھی جوائن ہوئے ہیں. ہم لوگ کام کرتے ہیں, زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کامیابی ہوتی کیا ہے. ہم لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے. جس طرح اگر میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, ایک بندہ ہے وہ میٹرک کرتا ہے, ایف ایس سی کرتا ہے, وہ آگے گریجویشن کرتا ہے, لیکن جب میں ان سے پوچھوں کہ آگے کیا پلان ہے, بس وہ پڑھائی کرتا ہے لیکن ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا کہ بھئی آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے, کیا آپ لوگ چاہتے ہیں. کامیابی کی سب سے پہلے میں سمپل ڈیفینیشن آپ لوگوں کو کرواتا چلوں. انشاءاللہ رات کو بھی ایک ٹریننگ ہوگی جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل ورک سکھائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے, لیکن آپ نے کیوں کرنا ہے, کیوں کس وجہ سے کرنا ہے. تو آج میں یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کامیابی, واٹ از سکسیس. سکسیس کیا ہوتی ہے جناب؟ سکسیس کے 2 تعریفیں ہوتی ہے. کتنی؟ 2 تعریفیں ہوتی ہے. ایک کامیابی کی تعریف جو غیر مذہب ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں, اور دوسری جو کامیابی کی تعریف ہوتی ہے وہ ہم مسلم کرتے ہیں. ابھی غیر مذہب کیسے تعریف کرتا ہے؟ غیر مذہب کہتا ہے کہ بھئی جس انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ کامیاب ہے. جس انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ کامیاب کہلاتا ہے. لیکن جو مسلم ہوتا ہے وہ کامیابی کی تعریف ایسے کرتا ہے کہ انسان کی ہر جائز ضروریات پوری ہو جائے تو وہ کامیاب کہلاتا ہے. ہم خواہشوں کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ خواہش اکثر غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو ضروریات ہے وہ ہم سب کو جو ہے نا لازمی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو تعریف کر دی. ہر انسان کی نظر میں اپنی کامیابی کا ایک الگ تعریف ہے. کسی کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ
بھائی میں پیسے کما لوں، کسی کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ بھائی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنوں یا ایک اچھا پڑھا لکھوں، کسی کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ میرا ایک اپنا گھر ہو، کسی کی کامیابی یہ ہے کہ ماں باپ پر حج عمرہ کروں، کسی کی کامیابی یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، کسی کی کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے جو ہے نا بھائی بہن کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤں۔ ہر انسان کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہے، کچھ ضروریات ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات جدوجہد کرتا ہے، دن رات سٹرگل کرتا ہے۔ تو جناب آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ضروریات ہوں گی۔ ابھی کیا ضروریات ہے؟ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے چند چیزیں تھی جس کو مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس میں سب سے پہلے کیونکہ میرا اپنا گھر نہیں تھا تو میں نے سوچا بھائی اگر میں اگر اپنے امی ابو پر حج عمرہ کروں گا تو میں ایک اچھی لائف گزاروں گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میں سیر و تفریح کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میں اپنے بھائی کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتا تھا، اور لازمی یہ چیزیں آپ کی بھی ضرورت ہوگی ان چیزوں کے لیے۔ کچھ لوگ باہر جا کے دیہڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ رکشہ چلاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکسیز چلاتے ہیں، کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں۔ کس لیے؟ انہی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، یہ ہم لوگوں نے حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے what is the difference between successful and unsuccessful people۔ بھائی کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق کیا ہے، اس کو ذرا سمجھے۔ جب آپ کی یہ بنیادیں مضبوط ہو جائے گی، جب آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آگے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ آج جو میں باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ بیسکلی کیا ہے، یہ آپ کی بنیادی باتیں ہیں۔ آپ کی جو بنیاد ہے نا یہ اس کے ساتھ سٹرونگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ سر آپ پچھلی دفعہ بھی اسی ٹاپک پر ٹریننگ تھی تو مجھے کہا سر کیا بلیف، کیا یقین، کیا چیزیں آپ پوچھ رہے ہو نا، ہمیں یہ سکھاؤ کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، ہمیں یہ سکھا دو کہ بھائی ہم نے پیسے کیسے کمانے ہیں۔ تو میں نے ایک ہی بات بتا دی ان کو کہ بھائی اگر ہم نے 5 چھت کی منزل بنانی ہے، کیا بنانا ہے؟ 5 چھت کی منزل، وہ ایک بلڈنگ بنانا ہے، پلازا بنانا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر کتنا خرچہ آئے گا تو اس نے بتایا کہ سر یہی تقریباً 15-20 لاکھ یا 50 لاکھ تک آ جائے گا۔ تو میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا مجھے ایمرجنسی میں تیسرا چھت چاہیے، وہ باقی نیچے میں۔ تو اس نے کہا سر یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو بنیادیں نہیں ڈالی، ہم نے تو پہلا جو ہے نا فلور نہیں بنایا، دوسرا نہیں بنایا، اور آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہو تیسرے فلور کی، آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہو تیسرے فلور کی، تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو نہیں بن سکتا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے بہت بڑی منزل تک جانا ہے، آپ نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرنی ہے، لیکن جو آپ کو یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا بلیف سسٹم آتا ہے، ہمارا یقین۔ دیکھیں اس مائنڈ کی مثال نہیں ہے، یہ ایک کھیت کی طرح ہے، کھیت کو جانتے ہیں نا، کھیت کی، اس میں آپ جو ہے نا جو آپ اس میں بوئیں گے وہی آپ لوگ کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سر یقین ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی دو، مجھے بنگلہ دو، میرے ماں باپ پر حج عمرہ کرو، لیکن جب باہر نکلتے ہیں ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے غیر مذہب جو ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی خواہشات پوری کرواتا ہے، ضروریات پوری کرواتا ہے۔ وہ تو بتوں کو مانتا ہے نا، لیکن جب وہ بتوں کو مانتے ہیں اتنی یقین کے ساتھ مانتے ہیں، اتنے سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ عقیدہ خراب نہیں کرتا تو ان کو بھی دے دیتا ہے۔ تو جناب ہم تو مسلم ہیں، ہمارے یقین کیوں پہ سٹرونگ نہیں ہے؟ آج میں بیٹا ہوں، آج آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو آج سے آپ لوگ یہ عہد کریں اپنے ساتھ کہ بھائی سب سے پہلے میں اپنے اوپر کام کروں گا۔ سب سے پہلے کیا کروں گا؟ میں اپنے اوپر کام کروں گا، میرا جو یقین کا سسٹم ہے اس کو میں سٹرونگ کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنی اللہ پر، جنہوں نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور آپ جو کر سکتے ہو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو سب سے پہلے کیا کریں مائی ڈیئر فرینڈس، آپ اپنے اللہ پر پورا 100% یقین رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
پرست پیدا نہیں کیا. اگر آپ لوگ دنیا میں آئے ہو نا تو دنیا میں ضرور کسی مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ بغیر مقصد کی زندگی جو ہے نا وہ جانور جو ہے نا گزارتے ہیں. گدھا پہچانتے ہو؟ گدھے کو جب مالک جو کہتا ہے اس کو جو ہے نا مارتا ہے, اور وہ مالک جہاں چاہتا ہے اسی جگہ پر اس کو لے کر چلا جاتا ہے. وہ کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے کیوں مارا, میں وہاں کیوں جاؤں, کیونکہ وہ گدھا ہے, وہ جانور ہے. آپ لوگ تو اشرف المخلوقات ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مائی ڈیئر فرینڈز, آپ کو یقین مضبوط ہونا چاہیے. جب آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو راستے خود بخود آپ کے لیے ہموار ہوتے جائیں گے اور آپ کامیاب بھی ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, یقین اپنے اللہ پر ہو گیا, اس کے بعد اپنی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے. زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں, مجھ سے تو نہیں ہوگا سر, میں یہ نہیں کر سکتا, مجھ سے لوگ کنوینس ہی نہیں ہوتے سر, لوگ ہی نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ آپ اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کرو, آپ اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ کرو تاکہ سامنے والا دیکھ کر آپ سے جو ہے نا امپریس ہو کے پہلے پیکیج بائی کرے گا اور پھر کہے گا سر بتاؤ اب کام کیسے کرنا ہے. اپنے آپ کو اتنا بلڈ کرو. دیکھیں آپ اگر آج 15,000 روپے ماہانہ جو ہے نا وہ آپ لوگ کماتے ہیں نا تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ 15,000 کی ہے. جو بندہ ماہانہ 5,000 کماتا ہے تو آپ کی ویلیو ماہانہ 5,000 کی ہے. اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپے پر منتھ کماتا ہے تو اس کی جو پرسنالٹی ہے تو وہ جو برانڈ بنا ہے 1 لاکھ روپے وہ کما سکتا ہے. تو آپ نے اگر زیادہ پیسے کمانا ہے, زیادہ کامیاب ہونا ہے تو سمپل کیا کرنا ہے, اپنی ویلیو کو بڑھائے. کیا بنائے؟ اپنے ویلیو کو بڑھائے. ویلیو کیسے بڑھتی ہے؟ اپنے اوپر کام کرے, ڈیلی آپ نالج لے, ڈیلی آپ سیکھنا کرے, ڈیلی آپ جو ہے نا ٹریننگز لیا کرے, اپنے مائنڈ کو خوراک دے. جب آپ برانڈ بن جائیں گے یہ پیسے خود آپ کے پاس آئیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آج جتنے بھی کماتے ہیں آپ اس کے قابل ہے. اگر زیادہ کمانے ہیں تو اپنے آپ کو اور برانڈ بناؤ اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ بناؤ, تب آپ زیادہ پیسے کمائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. صبح جب آپ لوگ اٹھو نا تو آپ نے آپ کو آئینے میں دیکھنا, شیشے میں دیکھنا اور کہنا کہ مرتضیٰ یا جو ہے نا حذیفہ جو تم کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا. روزانہ آپ 10 دفعہ شیشے میں دیکھ کر یہ بولے کہ میں کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں 200% لکھ کر لے لو کہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں ہوتا, ہمارا یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا یہ بھی کہتا ہے بھائی تجھ سے نہیں ہوگا, پھر یہ بھی آپ کو جو ہے نا کچھ نہیں کرنے دیتا, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے, ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں. میں کیا گا, ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس سسٹم کے اوپر آپ کام کرتے ہیں, آج آپ لوگ ایکونکس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سسٹم کے اوپر پراپر بلیف ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. آپ کا کیوں یقین مضبوط نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پراپر اس کو اسٹڈی نہیں کیا. مائی ڈیئر فرینڈز, اگر یہاں پر کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ پر یقین, اپنے اوپر یقین اور سسٹم کے اوپر یقین تب آئے گا جب آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سوال ہم لوگ نہیں کرتے, ٹریننگز ہم لوگ نہیں کرتے, پھر یہی بولتے ہیں سر کام نہیں ہوتا. کام ہوتا ہے جناب. اگر پوری ایکونکس میں روزانہ ہزاروں کی انٹریاں لگتی ہے, ہزاروں لوگ ٹیم بنا رہے ہیں, اگر آپ کی ٹیم نہیں بنتی تو سوچیں آپ کہاں کس جگہ پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں, اس مسٹیک کو کلیئر کر دیں, آپ کی ٹیم بھی بننا سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو کیا کریں, اپنے سسٹم کے اوپر یقین رکھیں. دوسرا نمبر کیا کریں, اپنی سوچ کو مثبت کریں. کیا کریں, اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں. میں اکثر ٹریننگز میں بولتا ہوں, یہاں پر نیو ممبرز بھی ہوں گے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, اے انسان تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا عطا کرتا ہوں. تو ابھی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا گمان کیسا ہے, آپ کیسے سوچتے ہو, آپ کس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کیا سیکھتے ہو, کیا لرن کرتے ہو. اگر آپ ٹک ٹاک روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ بھی ٹک ٹاکر بنیں گے. اگر آپ روزانہ کیا کرتے ہیں, فیس بک پر جا کے ویڈیوز, ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں تو سوچ بھی اسی طرح. اگر آپ کامیاب لوگوں کو فالو کرتے ہیں, آپ کامیاب لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو یہ گارنٹی کے ساتھ ہے کہ آپ بھی آنے والے ملینئرز بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کریں, اپنے سوچ کو مثبت کریں ہمیشہ. اس کے علاوہ اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. جب آپ لوگ اپنے ٹائم کو غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں پھر آپ کامیاب نہیں ہوتے. آپ لوگ یہاں سے سکلز لیں. دیکھیں یہاں پر کامیابی کی سمپل آسان فارمولہ ہے. نمبر 1, یہاں پر آپ
ٹو آپ سکلز لیں. کیا لیں؟ اسکل کیا چاہیے آپ کو؟ اسکل چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اپنے کانفیڈنس کو کیسے بلڈ کرنا ہے، کمیونیکیشن سکلز کو کیسے بڑھانی ہے، ہم نے سیلز کرنے کا طریقہ کیسے سیکھنا ہے. یہ تمام سکلز ہے، یہ آپ کو کیسے سیکھنے کو ملے گی؟ اس پر جب آپ سیکھیں گے، لرن کریں گے، لرن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. اس پر بے شک آپ روزانہ 10 لوگوں کو پریزنٹیشن دیا کریں، غلط پریزنٹیشن دیا کریں، غلط پریزنٹیشن دیا کریں. کم از کم غلط پریزنٹیشن سے آپ لوگ سیکھ لیں گے. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں پریزنٹیشن مجھے نہیں آتی تھی. میں کیا کرتا تھا؟ میں ڈائری میں پریزنٹیشن لکھتا تھا اور ڈائری پہ پھر جب میں کسی کو گائیڈ کرتا تھا، کال پہ بات بھی کرتا تھا اور ڈائری کو بھی دیکھتا تھا، تو نمبر وائز میں ایک جو ہے نا پوائنٹ ہے اس کو دیکھتا تھا اور اس کو گائیڈ کرتا تھا. اگر میں آپ لوگ 15-20 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 50 دفعہ ڈائری کو دیکھ کر آپ پریزنٹیشن دے دو تو یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو ڈائری کو دیکھنا نہیں پڑے گا. آپ کو اتنا پریزنٹیشن اچھے طریقے سے یاد آ جائے گا کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں آپ لوگ لکھا کریں، نوٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 میں نے کیا بتایا؟ یقین. نمبر 2 سوچ کو مضبوط کریں. نمبر 3 اپنے ٹائم کو صحیح جگہ پر استعمال کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ کیا کریں؟ ٹریننگ کی طرف آئے. آج ہماری ٹریننگ کل سے سٹارٹ ہوگی. ینگ ملینئرز کی ٹریننگ ہے، 12 ڈیز بیچ ہے. اس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا؟ امپورٹنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں. نمبر 1 اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایکونیکس اور ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے. آیا ہم صرف ایکونیکس ہی کیوں کریں؟ آپ کو میں نے اس کا جو ہے نا کمپیریزن کر کے بتائیں گے. نمبر 2 آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے نا کس طریقے سے KYC کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے ای وائلٹ کیا ہوتا ہے، ایس وائلٹ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی. آپ کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ نے آن لائن کیسے کام کرنا ہے، آپ نے آن لائن اسٹور پہ کام کیسے کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کمپیریزن کیسے کرنی ہے. پروڈکٹ کی نالج آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. میں آپ کے ساتھ یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو کل والی ٹریننگ ہے صرف 100 روپے اس کی فیس ہے. اگر یہ ٹریننگ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ لے لی، یہ 50-51 لوگ یہاں پر موجود ہیں، میری بات غور سے سنیں. اگر یہ ٹریننگ آپ لوگوں نے پراپر طریقے کے ساتھ لے لیا تو انشاءاللہ یہی ٹریننگ تھی. جب یاسر بھائی اگر یہاں موجود ہیں اس کو پتا ہے، ہم یہی ٹریننگ پے کرتے تھے. 5000 3000 2000 1000 ہم اس ٹریننگ کی پے کر دیتے ہیں. ایک ٹاپک کی انویٹیشن کیا ہے اس کی ہم نے فیس پے کی ہے 1500. پریزنٹیشن کیسے دینا ہے، فالو اپ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ سیٹنگز کے بارے میں ہم نے باقاعدہ یہ فیسیں پے کی ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ 100 روپے میں آپ ملینئر بن سکتے ہیں. 100 روپے میں آپ وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جو اور کوئی نہیں سیکھ سکتا. اس ٹریننگ لینے کے بعد آپ اس 5% لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو دنیا میں کامیاب ہے. آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو کل کی جو ٹریننگ ہے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کیا گیا ہے، اگر نہیں شیئر کیا تو اپنے سینئر سے رابطہ کریں، وہ شیئر کر دیں گے. اور جا کے ینگ ملینئرز میں اپنا جو ہے نا اکاؤنٹ کریٹ کریں، رجسٹرڈ کروا دیں، وہاں پر اسکرین شاٹ لگا دیں اور وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ ٹریننگز لیں. تو انشاءاللہ کل کی جو ٹریننگ سٹارٹ ہوگی، اگر آپ لوگوں نے پراپر کنسسٹنسی کے ساتھ ایک دن بھی مس کیے بغیر یہ ٹریننگ اس 12 ڈیز کی لے لیا تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا کام ایک سے ڈبل ہو جائے گا. اتنا فاسٹ ہو جائے گا کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ سر اتنی جلدی ہماری ٹیمیں کیسے بن گئی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے بہت ٹائم میں سیکھا ہے، آپ لوگ جسٹ 12 دن کے اندر سیکھ لو گے. تو اس ٹریننگ کو مس نہیں کرنا. یہ ٹریننگ آپ لوگوں نے لازمی لینا ہے، یہ ٹریننگ آپ لوگوں نے لازمی لینا ہے اور اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. کوشش کیا کریں جب ٹریننگ میں آپ لوگ بیٹھیں گے تو آپ لوگ کچھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور نوٹ کروائیں. نمبر 1 آپ کے پاس پین ڈائری ہونی چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، جو نوٹس بتاتے ہیں، جو پوائنٹس بتاتے ہیں اس کو لکھتے نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے 1-2 گھنٹے بعد ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. جسٹ آپ ڈائری اٹھاؤ گے، ایک دفعہ دیکھو گے اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں سر نے وہ والی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نوٹس لازمی بنانے ہیں. اور کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر پریکٹس کرتے ہیں، خود بولتے ہیں. دیکھیں جو چیز آپ سیکھ لو نا، اگر وہ اس کو صرف آپ اپنے آپ تک محدود رکھو گے تو وہ بھول جاؤ گے. کوشش کیا کریں جو آپ سیکھ لو نا تو وہ 1-2 ممبرز کو لازمی بتایا کریں، لازمی سکھایا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے جو سیکھا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے یہ بیٹھ جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے
بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو سکھایا کرے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ لیڈرز ہیں, آنے والے ملینئرز ہیں. آپ کو پتا ہے کل ٹریننگ لے رہے تھے سر ابراہیم خلجی کی, تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہمارا مارکیٹنگ پلان ہے ایکونیکس کا, یہ صرف 5% ہے مائی ڈیئر فرینڈز, صرف 5% ہے. 95% جو مارکیٹنگ پلان ہے وہ بھی باقی ہے. سوچیے جب یہ 95% ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ہاتھی کی پونچھ پکڑی ہے. کیا پکڑی ہے؟ ہاتھی کا پونچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن پورا ہاتھی ہم کو نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ آپ کو ہاتھی نظر آئے گا. یہاں پر جب ہمارا پراپرٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ ہوگا, ایک کمیشن 1 لاکھ پلس ہوگا اس میں, آپ تب مزے کریں گے. جب ہمارا یہ LMS والا سسٹم پراپر لانچ ہوگا, لوگ یہاں سے اسٹڈی کریں گے, ڈگریاں لیں گے, اور آپ لوگ ہوں گے جو اس کو سکھائیں گے. ہم آپ کو, ہمارا مقصد کیا ہے, مقصد کو ذرا سمجھے. پہلا ہم کیا کرتے ہیں, ہم بندے کو اٹھاتے ہیں, بندے کو لے کر آتے ہیں سسٹم میں, اس کو نیکسٹ پروجیکٹ پر لاتے ہیں, جس کو ایجوکیشن آف دا نیکسٹ جنریشن کہا جاتا ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ایجوکیٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ یہاں سے سیکھ لیں گے ٹریننگ سسٹم سے. جب سیکھ لیں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم لوگ آپ کو لاتے ہیں ڈی نیکس پر. ڈی نیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈی نیکس کا مطلب ہے ڈسکور آف دا نیکسٹ جنریشن. ڈسکور میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹیم کیسے بلڈ کرنی ہے, آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے ایک بہت بڑی سیلز ٹیم کیسے کریٹ کرنا ہے, آپ نے یہاں سے ملینئر کیسے بننا ہے. ڈسکور میں ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. جب ڈسکور میں آپ پیسے کما لیتے ہیں, آپ سیکھ لیتے ہیں, آپ کی اچھی ٹیم بن جاتی ہے, پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اب آؤ برانڈنگ کی طرف, بی نیکس کی طرف, برانڈنگ آف دا نیکسٹ جنریشن. اس میں کیا ہوتا ہے, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کی اپنی ایک برانڈ ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے. جیسا کوک ہو گیا, پیپسی ہو گیا, ڈیو ہو گیا, جتنے بھی آپ پروڈکٹس کے نام سنتے ہیں نا, یہ ایک برانڈنگ چیزیں ہوتی ہے, برانڈ چیزیں ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ برانڈنگ میں آپ کو سکھائیں کہ بھئی اپنا پروڈکٹ آپ نے کیسے لگانا ہے, اپنا پروڈکٹ آپ نے کیسے رجسٹر کروانا ہے, اپنا پروڈکٹ کیسے لانچ کرنا ہے, اس کو آپ نے کیسے برانڈ بنانا ہے, آپ نے بلینئرز کیسے بننا ہے. تو ہم آپ کو بی نیکس میں سکھاتے ہیں. اور جب آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کرو, اس کے بعد ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ابھی آپ نے انویسٹر کیسے بننا ہے. انویسٹر اسے کہتے ہیں جو پیسوں سے پیسہ کماتا ہے, جو جہاں پر پیسے لگاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, اور اس سے اس کو پیسے آتے ہیں. وہ والی انویسٹمنٹ نہیں جو ویب سائٹوں پہ لوگ کرتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. وہ انویسٹمنٹ جو آپ پراپرٹی پہ کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو لے کر آتے ہیں پراپرٹی آف دا نیکسٹ جنریشن میں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو پراپرٹی میں انوالو کرتے ہیں کہ یہاں پر پیسے انویسٹ کرو, اور پیسے کے بدلے جب انویسٹ کریں گے وہ آپ کو پیسے کما کے دے گی. آپ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا, آپ کو پتا ہے یہ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں. اب انسان جتنا کام کرتا ہے نا, اس سے زیادہ کام پیسہ آپ کے لیے کر دیتا ہے. آپ آج ایک جگہ پر ایک پراپرٹی میں آپ 4-5 لاکھ روپے لگا دو, ٹھیک ہے, چھوٹی سی اماؤنٹ سے لگا لو, سال بعد وہی 4-5 لاکھ 8-10 لاکھ تک پہنچ گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسوں کا پاور ہے. آپ آج جا کے کسی جگہ پر کسی اسٹاک ایکسچینج پر پیسے لگا دو, یا آپ کہیں پر جو ہے نا انویسٹ کرو, کسی شاپ پر کرو, وہ آپ کو پیسے کما کر دے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیونگ کرتے ہیں. سیونگ کرو, لیکن جب سیونگ کرو اس سیونگ کو پھر انویسٹ کرو. انویسٹمنٹ سے آپ کے پیسے ڈبل ہوں گے, آپ کے پیسے ریٹرن آئیں گے. وہاں پر نہیں انویسٹ کرنا ویب سائٹوں پر, اچھی جگہ پر انویسٹ کرنا ہے جو آپ کو پتا ہو. مطلب آپ کا ایک فرینڈ ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اسکلز ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, دے دو وہ پیسے, آپ دے دو, وہ بزنس کرے گا, آپ کو بھی دے گا, خود بھی کمائے گا. ٹھیک ہے, ایک شاپ بن رہا ہے, دکان ہے, ایک پلازا بن رہا ہے, اس میں آپ جو ہے نا وہ کر لو, شیئرنگ لے لو, وہاں پر پیسے انویسٹ کرو. جب اس سے رینٹ آئے گا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ لوگ کیا کریں, یہاں پر ٹیم بنائیے. ٹیم بھی آپ کی ایک ایسٹ ہے. یہ ٹیم آج اگر آپ لوگ نیو ہیں تو آپ کوشش کریں ٹیم بنانے کی کوشش کریں. جب آپ کی ٹیم بن جائے گا, یہ ایک ایک بندہ آنے والے وقت میں آپ کو لکھ پتی بنا سکتا ہے. آپ کا اثاثہ ہے, آپ کا ایسٹس ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے ان کے اوپر, پھر بھی لاکھوں روپے کما کے دیں گے. کیا کرنا ہے, اس سسٹم کو سمجھے. نیٹ ورک مارکیٹنگ دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے, 21 سینچری کا تیز ترین کاروبار ہے. زیادہ تر ملینئرز یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں سر جی 2 لوگ جوائن نہیں ہوتے. جناب 2 لوگوں کو جوائن کرنے والی بات نہیں ہے. اگر یہاں پر 700-500 کے پیچھے آئے ہو پھر نہ آؤ. یہاں پر کیا کرو, یہاں پر اپنے ڈریمز کو پورے کرو اور لوگوں کے ڈریمز کو پورا کریں. میں نے ابراہیم خلجی کی ایک ویڈیو تھی, اس میں انہوں نے ایک جو ہے نا باہر کے ملک میں تھا, اور ایک گاڑی تھی ان کے پاس, شاید بہت سے لوگوں نے دیکھی تھی, اور وہ وہی میسج دے رہا تھا کہ بھائی کامیابی یہ نہیں ہے
کہ آپ نے ایسی کار خرید لی، پرچیز کر لی، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے جو بے روزگار ہوں ان کو یہ کار جو ہے نا خریدنے والا بنا دو. یہ اصل کامیابی ہوتی ہے. جناب مجھے جس نے جوائن کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. میڈم آصفہ میری 7 نسلوں کی محسن ہے. الحمدللہ آج بہت اچھی لائف گزار رہا ہوں. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. جناب سٹارٹنگ میں آپ کو لگتا ہوگا کہ 3000 ڈوب گئے، یہ تو جو ہے نا بندہ پھنس گیا، سٹارٹنگ میں لگے گا، لیکن جب آپ تھوڑا سا یہاں پر سیکھیں گے، سمجھیں گے، کام کو سیکھیں گے اور ٹیمیں بلڈ کریں گے، یہی ٹیمیں کل کو آپ کو دعائیں دیں گے. یہ بتائیے فیصل بلوچ، سر فیصل بلوچ آج وہ دعائیں دے رہا ہے. بھائی وہ لکھپتی ہے، لاکھوں کماتا ہے، ایک دن کا 1 لاکھ پلس کما لیتا ہے. کیا وہ دعائیں دے گا؟ نہیں دیتا جناب. کیوں؟ اس کی لائف چینج ہو گئی. تو آپ لوگوں کی لائف بھی انشاءاللہ چینج ہوگی. تو کیا کریں؟ آپ سیکھنے پر فوکس کریں. اگر آپ سیکھنے پر فوکس کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اکثر ٹریننگ میں لوگ آتے ہیں. پرسوں بھی گروپ میں کسی نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو یہاں پیسے کمانے آئے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے. تو مجھے وہاں پر بہت برا لگا اور افسوس بھی ہوا کہ بھئی یہ کون سا بزنس ہے جو بنا سیکھے کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ میٹرک کرتے ہیں 10 سال لگاتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں 5 سال لگاتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں 3 سال لگاتے ہیں. کیا اس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے؟ کیا اس میں ٹائم نہیں لگتا؟ کیا اس میں آپ لوگ جو ہے نا اسٹرگل نہیں کرتے؟ وہاں پر بھی کرتے ہیں جناب. تو یہاں پر اگر آپ 1 مہینہ 1 ہفتہ سیکھ لو، کچھ بھی نہیں جاتا جناب. یا تو کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، آپ کو لرننگ مل جائے گی. اور آپ لوگ دیکھیں اپنے گریوان میں جہاں کے دیکھیں کیا جو چیزیں یہاں پر آپ کو سکھائی جاتی ہے، یہ چیزیں کبھی گھر میں کسی نے سکھائی ہے؟ یہی چیزیں آپ کو کبھی آپ کو مطلب یونیورسٹی میں کسی نے سکھائی ہے؟ یہی چیزیں کیا آپ کو کبھی اسکول میں سکھائی گئی ہے؟ اسکول میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے بڑی ڈسٹرکٹ لو گریڈی لو، صحیح ہے. اب یہ میرا کس کام کا؟ یہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ Z کو Y سے ضرب دو. یہ بتائیے کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سکھایا ہے، اگر ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی پیسے کیسے آپ نے جو ہے نا کمانے ہیں، آپ نے اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے، آپ نے سیلز کیسے کرنی ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، تو آج شاید میں اس لیول پر نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ آگے جا چکا ہوتا اگر اسکول لائف میں یہ ہم کو سکھایا جاتا. ہم کو کہتے ہیں بھائی یہ بورڈ پہ لکھا ہے، کیا کرے؟ یہ ڈائری میں لکھی اور صبح میں دیکھوں گا. ٹیچر کہتے ہیں رٹے لگانے والا کام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا کریں مائی ڈیئر فرینڈس، اس کام کو سیکھیں، سمجھیں. اس کام کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جناب. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنا تیزی سے یہاں پر بڑھ رہے ہیں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں. دیکھیں یہ جو گورے ہیں، یہ جو انگریز ہے، آپ کی ایکوینکس انٹرنیشنل ہونے والی ہے. جب ہو جائے گی نا یہ تمام لوگ آپ کی ٹیموں میں آئیں گے جناب. آپ پھر مزہ آئے گا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھو جنہوں نے 2-3 ملین کمائے ہیں، جنہوں نے 10 ملین کمائے ہیں، جس نے 20 ملین کمائے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کتنا پاور ہے اس کے اندر. دیکھیں اکیلے آپ کتنا کام کریں گے یہ بتائیں. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 15 گھنٹے آپ کام کر لیں گے. 15 گھنٹے میں کیا اکھاڑ لیں گے؟ بھائی کامیاب لوگ دن میں 50-100 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک دن میں. ابھی آپ کہتے ہیں ٹائم گھنٹے تو 24 ہوتے ہیں، 50 گھنٹے کیسے کرتا ہے؟ وہ صرف اکیلے اپنا کام نہیں کرتا، اپنے ساتھ ٹیم بناتا ہے اور اس ٹیم میں بھی کام ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کی ٹیم میں 4 لوگ ہیں، وہ 4 لوگ 10 گھنٹے دیتے ہیں اور 10 لوگ آپ دیتے ہیں، تو 50 گھنٹے کس لیے کام ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کام ہوتا ہے. بھائی آپ کی ٹیم ہے، ہر ایک ممبر سے آپ کا آنے والا پلازا ہے، بلڈنگ ہے. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پلازا بلڈنگ فری میں بنتا ہے؟ کیا یہ ایک ہفتے میں بن جاتا ہے، ایک دن میں بن جاتا ہے، ایک مہینے میں بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا مائی ڈیئر فرینڈز. یہ جب بنتا ہے تو کم از کم 2 سے 3 سال لگتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک بندے کو جوائن کروانا ہے، جوائن کروانے کے بعد اس کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے، اس کا روڈ میپ کلیئر کروانا ہے. پھر جا کے وہ کامیاب ہوگا، پھر جا کے وہ آپ کو ملینئرز بنائے گا، پھر جا کے وہ آپ کو لاکھوں روپے کما کے دے گا اگر اس بات کو آپ فالو کریں تب. ٹھیک ہے، یہی بات مجھے سینئر نے بھی کہی تھی. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات میں بھول جاتا ہوں، ٹائم کم ہے. ٹریننگ اینڈ ہو جائے تو آپ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ٹھیک ہے، ایک بات، جس کا کام نہیں ہوتا نا تو نمبر 1 وہ لوگ کیا کریں، سیکھیں، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام چل پڑے گا. نمبر 2، روزانہ اپنے سینئر کے ساتھ رابطے میں رہا کرے. ایک میسج اپنے سینئر کو لازمی کیا کرے، 5 منٹ بات کیا کرے، ان کے ساتھ کچھ پلاننگ کیا کرے، آپ لوگ کامیاب ہوں گے.
اس کے علاوہ اپنے مائنڈ سے یہ ہٹا دے کہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اس کو ختم کر دے، انشاءاللہ کام ہوگا۔ دوسرا، اپنے اندر بغض، کینہ، تکبر ہے، اس کو ختم کرے، انشاءاللہ کام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ سسٹم کے رولز کو فالو کرے، ٹھیک ہے؟ اور سینئرز وہ بندہ ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ خود سے کام کریں گے، اپنے مائنڈ سے کریں گے تو بڑی غلطیاں کریں گے اور بڑے ٹائم بعد پہنچیں گے، لیکن سینئر نے یہ راستہ طے کیا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا، اگر میں 1 سال میں بنا ہوں تو آپ کو 5 مہینے میں بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ 5 مہینے میں بن سکتے ہیں، کیونکہ جو مسٹیک میں نے کی ہے میں آپ لوگوں کو اس سے بچاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو عمل کریں۔ باقی کوئی بات بری لگی ہو تو کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں مجھے جلدی سے، پھر اینڈ کرتے ہیں، میرے خیال سے ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے، جلدی سے بتا دیں کسی کا کوئی سوال ہے۔ میسج کر جی کی شوکی جی، کسی کا کوئی سوال تو بتا دیں جی، ارشاد بھائی بتا دیں جی، تھینک یو سو مچ۔ شارٹ پریزنٹیشن میں چند چیزیں ہیں، اس کو آپ سیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1، کمپنی کی پروفائل، نمبر 2، کمپنی کے پروجیکٹس، نمبر 3، کمپنی کے پروڈکٹس، نمبر 4، کمپنی کا مارکیٹنگ پلان۔ اس کو آپ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کیسا ہے، انشاءاللہ شام کو اسی پریزنٹیشن پر میری ٹریننگ ہوگی، 8 ساڑھے 8 بجے، پھر آپ لوگ آنے، انشاءاللہ پریزنٹیشن آپ کو سکھا دوں گا۔ ویب سائٹ انشاءاللہ آج شام تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیے ہمارا ایکوینکس ابھی انیشل سٹیج پہ ہے، یہ بھی انٹرنیشنل ہوگی، تو ہم پہلے اپنی جگہ بنیادوں کو مضبوط کروانے کے لیے جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا، اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، ابھی مینٹیننس پر ہے، اس وجہ سے اوپن نہیں ہو رہا ڈیئر فرینڈس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کوئی کسی کا کوئی سوال بتا دیں۔ سب لوگ پیکج بائی کرنے کے نزدیک پہنچ کر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی چھوڑتے نہیں ہے، وہ صرف آپ کو جج کرتے ہیں۔ اس کا نمبر سیو کرو، اسٹیٹس لگاؤ، براڈ کاسٹ میں لگاؤ، مجھے آپ بتا دو کیا آپ نے جب جوائن کیا تھا، آپ نے جیسے پریزنٹیشن سنا اسی ٹائم 3000 نکال کے سینڈ کر دیے، کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ ایسے آپ نے نہیں کیا ڈیئر فرینڈز۔ آپ لوگوں نے کیا کیا، پہلے 1-2 دن سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد آپ نے اسٹیٹس دیکھا، اسٹیٹس دیکھنے کے بعد تب جا کے 3-4 دن بعد آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے۔ تو دوسرے سے کیوں آپ امید لگاتے ہو؟ ایک بندہ نہ آپ کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اور آپ کو اچانک 3000 سینڈ کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ ہمارا بزنس اعتماد کا بزنس ہے، یہ اعتماد کا بزنس ہے، جہاں پر جب لوگوں کا اعتماد آپ پر ہوگا تب لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سر ٹیم تو اتنی آرام سے نہیں بنتی جناب، ٹیم آرام سے بن جاتی ہے، لیکن جب آپ سیکھ کر کرتے ہیں، جب بنا سیکھے کرتے ہیں نا تو پھر آپ بڑے جو ہے نا لشکے کھائیں گے۔ سیکھ کر کرے ٹیم آسانی سے بن جاتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹیم بنانا آسان ہے۔